وسلم وصل عليه اللهم صل على محمد كما تحب وترضى له اللهم صل على محمد بعدد كل معلوم لك اللهم صل على محمد كلما ذكره الذاكرون وصل على محمد كلما غفل عن ذكره الغافلون اللهم صل على بلد محمد في البلاد وصل على جسد محمد في الأجساد وصل على روح محمد في الأرواح وصل على قبر محمد في القبور ثنا کو پتا پتا ہے خدایا دم بدم تیرا زمین و آسمان تیرے وجود و عدم تیرا جو تیرا کھا کر شکوا کریں یا رب تعجب ہے کہ ان پر بھی رہے لطف و کرم تیرا عزت و احترام کے لائق حضرات سامعین، میرے بزرگوں، نوجوان ساتھیوں اور میرے ہم سفر ہم مکتب عزیز طلباء کرام، اللہ جل جلالہ عم نوالہ کی لا ریب کتاب قرآن حکیم میں سے آیت کریمہ سرور دو عالم، رحمت دو عالم، کائنات کے امام، امام الرسل، فخر الرسل، امام الانبیاء، خاتم الانبیاء، محبوب کبریاء، سید الاولین والآخرین، حضرت محمد صلی اللہ علیہ وسلم کا مبارک ارشاد تلاوت کیا ہے۔ اللہ کریم کے دربار میں تخشع و تضرع، عاجزی و ذلت و انکساری سے دعا ہے، رب ذوالجلال اس طالب علم کو حق سچ کہنے کی توفیق نصیب فرمائیں، سننے اور سنانے کے بعد ہم سب کو عمل کی توفیق نصیب فرمائیں، آمین ثم آمین یا رب العالمین۔ اگست کا مہینہ ہے، آج اگست کی 11 تاریخ ہے۔ چودہ اگست 1947 کو دنیا کے نقشے پر پاکستان مارج وجود میں آیا۔ اس دن اسلامی تاریخ کے اعتبار سے 27 رمضان المبارک تھی۔ چودہ اگست کا رمضان میں اکٹھے ہو جانا گویا کہ اس بات کی نوید تھی، خوشخبری تھی اور اس بات کا اعادہ تھا ہم جس ملک پاکستان وطن عزیز کو جس نظریے کی بنیاد پر حاصل کر رہے ہیں، یہ اس پر پختگی کی علامت ہے کہ اس مبارک دن میں اس ملک کا قیام ہوا اور اس کے پیچھے لاکھوں مسلمانوں کی قربانیاں تھیں، جن میں
مائیں بہنیں بیٹیاں جوان بوڑھے گاجر اور مولی کی طرح کاٹے گئے، زمین ایک دفعہ رنگین ہوئی اور مسلمانوں کے مقدس خون سے زمین کو سیراب کیا گیا، اور اس کے نتیجہ میں پاکستان معرض وجود کے اندر آیا، اور اس دھرتی پر قدم رکھنے کے بعد آنے والے مسلمانوں نے سجدہ شکر بجا لایا، اور یہ پوری دنیا میں اس بات کا اعلان ہوا کہ برصغیر سے پاکستان جو لا الہ الا اللہ محمد الرسول اللہ کے نام پر قائم ہوا ہے، اسے آج اس کا باقاعدہ اعلان کر دیا گیا ہے۔ یہ ایک آزادی تھی، اس کی بہت بڑی نعمت تھی، اس کے پیچھے ایک تاریخ ہے۔ آج کے اس دور میں میرے بچوں جوانوں کو اس سے بالکل بے خبر رکھا گیا ہے۔ ہمیں صرف اس بات کا احساس ہے موٹر سائیکل کے سلنسر سے بانسری کو نکالنا ہے اور سڑکوں پر بن بیلنگ کرنی ہے اور اس کا جشن بنانا ہے، صرف اس بات کا ہمیں تصور دیا گیا ہے۔ یا اس کی صورتحال یوں بدلی، پلاسٹر کے باجے بنا کے بچوں کے ہاتھوں میں تھما دیے گئے، جو ہی اگست 14 آتی ہے تو پاں پاں کی آوازیں شروع ہوتی ہیں، جس سے ہم اس بات کا اظہار کرتے ہیں کہ ہم نے پاکستان کو آزاد کروا لیا ہے، لیکن اس کے پیچھے ایک بڑی دردناک تاریخ ہے۔ برصغیر میں انگریز نے جب اپنا قبضہ کیا، برطانیہ کا راج ہے اور 100 سال تک وہ یہاں پہ برسر اقتدار رہا۔ اب وہ برصغیر کو چھوڑ کر جانا چاہتا ہے۔ کیوں چھوڑ کر جانا چاہتا ہے؟ اس کے پیچھے برصغیر کے اندر تحریکات اٹھی۔ پہلی تحریک تحریک خلافت کے نام سے اٹھی۔ اس تحریک میں علماء کرام نے بھی بھرپور حصہ لیا، اور برصغیر کے اندر رہنے والے تمام طبقات نے برابری کے طور پر تحریک خلافت کے اندر حصہ لیا۔ اس تحریک خلافت کے جو اس وقت روح رواں تھے، حضرت مولانا محمد علی جوہر رحمۃ اللہ علیہ، حضرت مولانا شوکت علی صاحب رحمۃ اللہ علیہ، مولانا ظفر احمد صاحب رحمۃ اللہ علیہ، اور اس کے علاوہ مولانا اجمل خان صاحب رحمۃ اللہ علیہ، شیخ الہند حضرت مولانا محمود الحسن دیوبندی رحمہ اللہ، اور امیر شریعت سید عطاء اللہ شاہ بخاری رحمہ اللہ، ان لوگوں نے اس تحریک خلافت کے اندر بھرپور کردار ادا کیا۔ اور اس تحریک میں جو جدوجہد کی گئی، اس کی جو جہد تھی وہ 2 طرح کی تھی۔ سیاسی جدوجہد بھی کی گئی اور مسلحہ جدوجہد بھی کی گئی۔ جہاں جس چیز کی ضرورت تھی اس چیز پر زور دیا گیا۔ 1857 کی جنگ آزادی کے بعد جب بے تحاشا خون بہتا ہے، قتل و غارت ہوتی ہے، اور ایک وسیع پیمانے پر امت کا لہو لگتا ہے، تو پھر اس تحریک آزادی کا رخ اسلحہ کو چھوڑ کر ایک حکمت عملی اپنائی جاتی ہے کہ برصغیر کے اندر ایک ایسا ادارہ بننا چاہیے، اس ادارے کے اندر ایسی شخصیات تیار ہونی چاہیے جو شخصیات اس قوم کو ایک شعور دیں، ایک نظریہ دیں
کہ ہم نے معاشرتی طور پر اس طرح زندگی بسر کرنی ہے۔ دارالعلوم دیوبند کا قیام حضرت مولانا محمد قاسم نانوتوی رحمۃ اللہ علیہ اپنے بڑوں کی مشاورت سے اس کا آغاز کرتے ہیں، اور جس کا سوچ یہ ہے کہ اب ہماری جنگ کا جو رخ ہے وہ بدل چکا ہے۔ پھر تحریک پاکستان دیوبند کے اندر آتی ہے، اور اس تحریک پاکستان کے صف اول میں ہمیں حضرت مولانا اشرف علی تھانوی رحمہ اللہ نظر آتے ہیں، حضرت مولانا شبیر احمد عثمانی رحمہ اللہ نظر آتے ہیں، حضرت مولانا ظفر احمد عثمانی رحمہ اللہ نظر آتے ہیں۔ ادھر انڈیا میں دارالعلوم دیوبند کا قیام وجود میں آیا، اور اس کے اندر اس بات کا اعادہ کیا گیا کہ اس مدرسہ میں شخصیات بنے گی جو کل کو ملک و ملت کی رہبری اور رہنمائی کریں گے، وہ قوم تیار ہوگی۔ اس میں پھر حضرت مولانا رشید احمد گنگوہی رحمہ اللہ پیدا ہوتے ہیں۔ اس کے اندر نامور قد کے علماء جنہوں نے آگے چل کر اس بکھری ہوئی امت کے شرازے کو جوڑنے میں بھرپور کردار ادا کیا۔ تحریک پاکستان کے آغاز میں اور اس کے اختتام میں 14 اگست 1947 کو پاکستان ایک معرض وجود کے اندر آتا ہے، اور ایک پرجوش نعرہ لگایا جاتا ہے، پاکستان کا مطلب کیا؟ لا الہ الا اللہ محمد رسول اللہ۔ آپ کیا سمجھتے ہیں کہ اس نعرہ کے پیچھے کوئی سیکولر طبقہ ہے، یا اس نعرہ کے پیچھے کوئی عیاش پرست طبقہ ہوگا؟ نہیں، اس نعرہ کے وجود کے پیچھے علماء کرام کی ایک جماعت تھی، جنہوں نے تحریک پاکستان کے جتنے بھی محرکات تھے ان کے اندر اپنا بھرپور کردار ادا کرتے ہوئے پاکستان کی بنیادوں کے اندر نظریاتی سوچ اور اساس رکھ دی، جس کا نام لا الہ الا اللہ محمد رسول اللہ رکھا گیا۔ آج لوگ بڑی آسانی سے کہتے ہیں کہ پاکستان کے وجود میں علماء کرام متفق نہیں تھے۔ میرا ان سے سوال ہے، اگر پاکستان کے وجود میں علماء متفق نہ ہوتے تو پاکستان کے معرض وجود آنے کے بعد سب سے پہلے جو پاکستان کے گورنر جنرل بنتے ہیں قائد اعظم محمد علی جناح، جن کو پوری قوم اپنا لیڈر تسلیم کرتی ہے، ان کے سامنے یہ بات رکھی گئی کہ مولانا اشرف علی تھانوی کے بارے میں آپ کیا کہتے ہیں؟ تو قائد اعظم نے کہا بر صغیر کے 200 علماء ترازو کے ایک پلڑے میں رکھ دیے جائیں اور دوسرے پلڑے میں حضرت مولانا اشرف علی تھانوی کو رکھا جائے تو مجھے پھر بھی حضرت مولانا اشرف علی تھانوی صاحب ان تمام علماء کے اوپر سب سے نمایاں نظر آتے ہیں۔ اگر آپ یہ پوچھنا چاہتے ہیں کہ پاکستان کے معرض وجود میں آنے میں علماء کا کردار کیا ہے، تو آپ قائد اعظم سے پوچھئے کہ کراچی کے اندر 14 اگست 1947 کو جو پاکستان کی دھرتی پہ سب سے پہلا قومی پرچم لہرایا گیا، اس پرچم کے لہرانے میں جو سب سے پہلے جس کے ہاتھ کے اندر تھمایا گیا، جس کو دیا گیا، وہ شخصیت حضرت مولانا شبیر احمد عثمانی رحمہ اللہ تھے، جنہوں نے تفسیر عثمانی لکھی، آج بھی مسلمانوں کی لائبریریوں کے اندر موجود ہے۔ اور دوسری طرف بنگلہ دیش ڈھاکہ کے اندر جو پرچم لہرایا گیا، انہی کے بھائی حضرت مولانا ظفر احمد عثمانی رحمہ اللہ نے ڈھاکہ کے اندر پاکستان کا قومی پرچم لہرا کر قوم کو یہ بتلا دیا ہے کہ پاکستان اور علماء دونوں چیزیں لازم ملزوم ہیں۔ آج پاکستان کا پرچم لہرا کے ایک عالم دین سے اس بات کا اعادہ کیا گیا، اگر تم اس دھرتی پہ رہنا چاہتے ہو تمہیں ان علماء کرام کی سرپرستی کے اندر رہنا ہوگا۔ یہ
پاکستان کے قائد لیڈر محمد علی جناح نے یہ بات باور کروا دی تھی کہ پاکستان ان کے بغیر نامکمل ہے۔ آج آپ کس طرح کہتے ہیں، کس منہ سے ہم کہتے ہیں کہ پاکستان کی بننے میں علماء کرام نے مخالفت کی تھی؟ نہیں، میرے اکابر نے یہ کہا تھا کہ مسجد بن گئی ہے، اس کا تقدس، اس کا احترام اسی طرح لازم ہے جس طرح کہ مسجد کے بننے کا تقدس اور احترام لازم ہے۔ آج پاکستان معرض وجود کے اندر آیا، 1947 سے لے کر آج 2023 ہے۔ پاکستان کے بقا، ترقی، پاکستان کا سیاسی عمل ہو، معاشی عمل ہو، معاشرتی عمل ہو، پاکستان کی حفاظت کا مسئلہ ہو، آپ اس کی تاریخ اور اس کے ادوار کو پڑھ کے دیکھ لیں، ہر دور میں آپ کو علماء کرام کا ایک کردار ضرور نظر آئے گا۔ ان کے کردار کے بغیر پاکستان ہمیں مکمل نظر نہیں آتا ہے۔ صرف وہ طبقہ مخالفت کرتا ہے جس طبقے کو سیکولرزم چاہیے، جو اسلام کا مخالف طبقہ ہے وہی علماء کرام کی مخالفت کرتا ہے۔ 1973 کا آئین بنتا ہے، مشترکہ طور پر آئین بنتا ہے، اور اس پاکستان کے آئین میں آج بھی اس آئین کے صفحہ اول پہ لکھا ہے اس ملک میں قرآن اور سنت کی بالادستی ہوگی۔ کوئی ایسا قانون، کوئی ایسا فیصلہ جو قرآن و حدیث سے ٹکراتا ہو، پاکستان کا آئین اسے تسلیم کرنے کے لیے تیار نہیں ہے۔ علیحدہ موضوع ہے، ہم پاکستان کے آئین میں کیے جانے والے اور کروائے جانے والے فیصلوں کو اپنی مرضی کے مطابق کروا کے از خود تسلیم کر لیتے ہیں۔ عدالتیں موجود ہیں، پاکستان کے اندر ہونے والے فیصلہ جات قرآن و سنت کے مخالف ہمیں نظر آتے ہیں۔ اٹھیے، عدالت کے اندر رجوع کیجئے اور آئین پاکستان کی پہلی شکل انہیں دکھائیے کہ یہ قانون قرآن اور سنت سے متصادم ہے، اس لیے اس قانون کو ختم کر دینا چاہیے۔ تو کوئی بھی عدالت آپ کی اس بات کو ریجیکٹ نہیں کر سکتی ہے، کوئی ایوان آپ کی اس بات کو ریجیکٹ نہیں کر سکتا ہے۔ کیوں؟ اس ملک کا آئین بنانے میں بھی ہمارے علماء کرام کا ہاتھ بھرپور کردار ہے۔ لوگ کہتے ہیں کس کی بات مانیں، کہاں چلیں، کون سے مسلک کی بات مانیں؟ آپ چھوڑیے ان چیزوں کو، مشترکات پر آئیے۔ کسی بھی چیز کا وجود جب نظریہ پہ قائم ہوتا ہے تو یاد رکھیے نظریہ ہمیشہ مشترک ہوتا ہے۔ آپ سے سوال ہے، لا الہ الا اللہ محمد رسول اللہ، اس پر کس کا اختلاف ہے؟ کس کا اختلاف ہے؟ تمام اس پر متفق ہیں، یہ تو مشترکات ہیں۔ اللہ ایک ہے، رسول ایک ہے، فرشتے برحق ہیں، آسمانی کتابیں 4 ہیں، قیامت قائم ہوگی، یہ عقائد ہیں، مسلمہ عقائد ہیں۔ ان عقائد کی بنیاد پر ایمان کا وجود قائم ہوتا ہے۔ عبادات کی طرف آ جائیے، نماز پڑھنی چاہیے، اس پر کسی کو اختلاف ہے؟ ہاں، وقت کون سا ہوگا، تعداد رکعات پر بھی کسی کو اختلاف نہیں ہے۔ اس کے پڑھنے کی بعض صورتوں میں کسی کو اختلاف ہو سکتا ہے جو عرصہ دراز سے چلتا آ رہا ہے، لیکن اس بات پر سب متفق ہیں نماز پڑھنی چاہیے۔ فجر کی فجر میں، ظہر کی ظہر میں، عصر کی عصر میں، مغرب کی مغرب میں، عشاء کی عشاء میں، کوئی اختلاف نہیں۔ زکوٰۃ دینی چاہیے، اس پر بھی کسی کو اختلاف نہیں۔ روزہ رکھنا چاہیے، اس پر بھی کسی کو اختلاف نہیں۔ حج کرنا چاہیے، کسی کو اختلاف نہیں۔ یہ مشترکات ہیں جن کو اسلام عبادات کا نام دیتا ہے۔ آپ اس پر آ جائیے، آپ چھوڑیے کہ ہاتھ اوپر باندھتا ہے، نیچے باندھتا ہے، چھوڑتا ہے، آپ اس کو چھوڑیے، آپ اس پر تو قائم ہو جائیے کہ نماز پڑھنی چاہیے۔ ایک مشترکہ فیصلہ ہے۔ سوال اٹھاتے ہیں کون سا اسلام؟ بھائی آپ کسی کے اسلام کو نہ مانیں، اسلام کے اندر جو مشترکات ہیں ان کو تسلیم کر لیں۔ تمام علماء اس پر متفق ہیں۔ قرآن کریم بھی اس بات کا اعادہ کرتا ہے، جب دوسرے مذاہب کو دعوت دی جاتی ہے تو قرآن حکیم
ان کو ایک مشترک نقطے پر بلاتا ہے. عیسائی، یہودی، اہل کتاب جو ہیں ان کو مشترک نظریے پر قرآن کریم دعوت دیتا ہے. قل یا اہل الکتاب تعالوا الی کلمۃ سواء بیننا وبینکم الا نعبد الا اللہ. قرآن حکیم نے اس بات پر لے کر آتا ہے تم عیسائی ہو، یہودی ہو، تمہارا بھی نظریہ یہ ہے اللہ کے علاوہ کوئی معبود نہیں ہے، اس بات پر متفق ہو جاؤ. تو پاکستان کا وجود جب قائم ہوتا ہے اس کے لیے ایک نظریہ بنایا جاتا ہے لا الہ الا اللہ محمد رسول اللہ. یہاں لوگ کیوں آئے تھے؟ پاکستان کیوں بنا تھا؟ ہم نماز پڑھیں گے، نماز تو انڈیا میں بھی لوگ آج پڑھتے ہیں، زکوٰۃ وہاں بھی دیتے ہیں، ہم سے زیادہ وہاں پہ لوگ زکوٰۃ دیتے ہیں، ہم سے زیادہ حج کرنے کے لیے لوگ وہاں سے جاتے ہیں. آخر اس ملک کو بنایا کیوں گیا تھا؟ اس پوری جہاں جو جمع غفیر ہوگا اسے ایک قوم بننا ہے اور اسے ایک سوچ اور نظریہ رکھنا ہے. افسوس کی بات یہ ہے ہم وہ ایک سوچ، ایک قوم، ایک نظریہ نہ بن سکے. آج پاکستان کا جو نقشہ ہمیں بکھرتا ہوا نظر آتا ہے اس کے پیچھے وجہ یہ ہے ہماری سوچ ہے کہ نہیں رہی، نظریہ ہے کہ نہیں رہا، اور ہمارے اندر جو قومیت آنی چاہیے تھی ہم نے اس قومیت کے شرارے کو بکھیر دیا. علماء کرام آج بھی اس بات پر متفق ہے آئیے پاکستان کے اندر وحدت امت کا درس ہونا چاہیے، وحدت کا درس ہونا چاہیے. آج بھی علماء کرام اس بات پر متفق ہے پاکستان میں اللہ نہ کرے وہ کڑا وقت آتا ہے تو آپ کو یہ دیندار طبقہ ہی صف اول پہ جنگ لڑتا ہوا نظر آئے گا. کل پاکستان بنانے کے اندر بھی علماء کا کردار تھا، آج پاکستان کو بچانے کے اندر بھی علماء کرام کا ہی کردار نمایاں ہے. آئیے ہم اپنے بچوں کو اس تحریک پاکستان کے پیچھے جو محرکات ہیں، پاکستان کیوں بنا ہے، اس کا نظریہ کیا ہے، اس کی سوچ کیا ہے، اور اس کے ساتھ محبت ہم سکھائیں. اپنے ملک کے ساتھ محبت کا تقاضا یہ ہے ہم اپنے بچوں کو ان کے دلوں میں آئین پاکستان کی محبت پیدا کریں، اپنے ملک کی محبت پیدا کریں اور ان کو سکھائیں اس ملک کا نظریہ لا الہ الا اللہ محمد رسول اللہ ہے. اس بات پر اس قوم کو دوبارہ لائیں. انشاءاللہ وہ دن دور نہیں ہے کہ جس دن یہ ملک پاکستان اسلام کا مضبوط قلعہ ثابت ہوگا اور پوری دنیا سے اسلام سے محبت کرنے والے لوگ ہیں ان کا رخ بھی پاکستان کی طرف ہوگا. اللہ تعالی ہم سب کے دلوں میں اپنے وطن عزیز کی سچی محبت نصیب فرمائے. وآخر دعوانا الحمدللہ رب العالمین.